آج موقع ہے گناہ سے توبہ کرنے کا، آج توبہ کر لیجئے، کل موقع نہیں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو نائٹ ہے اسے 31st نائٹ کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ اس رات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس رات سے جو گناہ کر رہے ہیں ان تک کی یہ بات پہنچائیے۔ آج سوشل میڈیا پر کوئی ننگا گھومتا ہے، ننگا ویڈیوز بناتے ہیں، ننگی گندی ویڈیو بناتے ہیں، اسے اس طریقے سے وائرل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے فاسٹ اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، ایک فرینڈ سے دوسرے فرینڈ سے تیسرے فرینڈ تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے۔ مگر کوئی عالم دین اگر بیان کرتا ہے، کوئی دینی بات بتاتا ہے، اس کی بات کو کوئی آگے بڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ ارے ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری قوم ان گندے آوارہ جو کہ گندی موویز بناتے ہیں، جو گندی فلمز بناتے ہیں، جو گندی ویڈیوز بناتے ہیں، جس کے اندر وہ برہنہ نظر آتے ہیں، کھلے نظر آتے ہیں، اس ویڈیو کو آج لائک کیا جاتا ہے، ان ویڈیو کو سبسکرائب کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین باعمل عالم دین بیان کرتا ہے، اس کی ویڈیو کو نہ شیئر کیا جاتا ہے، نہ لائک کیا جاتا ہے۔ ارے ہماری قوم کا حال یہ ہے، اسے واچ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر گندے کمنٹ پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر گناہ کے مناظر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے مکی، ہم سب کے مرکز عقیدت، آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، آج یہ رات جسے ہم اور آپ 31st نائٹ اور نیو ایئر کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول غائب دار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آقا کی محبت کو دل میں بسانے والے ہم عاشقان مصطفیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ کے چاہنے والے، آج 31st نائٹ کے دن گناہوں کے بازار کو چھوڑ کر، ناچ گانے کو چھوڑ کر، عیاشی کو چھوڑ کر اور گناہوں بھری زندگی جو لوگ آج اپنی زندگی کا یہ انمول رات
جس میں وہ چاہتے تو کتنی عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیتے۔ آج وہ رات ہمیں بھی ملی ہے اور انہیں بھی ملی ہے، مگر ہم میں اور ان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ہمیں جو آج کی رات ملی ہے اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم لوگ رب قدیر کو، اللہ رب العزت کو آج راضی کر لیں، اس کی کچھ حمد و ثنا کر لیں، اس کے رسول غیب دا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نعت پاک کے اشعار پڑھیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق گزارنے کی عادت ڈالیں، اور کچھ علمی گفتگو کرنے اور اسے سیکھنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آج اس رات 31st نائٹ کہہ کر اپنے گھروں پر، اپنے چھتوں پر، اپنے مکانوں پر وہ ڈی جے لگا کر گانے بجانے، شراب کی باٹلوں کو ہاتھ میں لے کر گلوں سے اتارنا اور زنا جیسے بدترین گناہ کرنے اور رات بھر ناچنے کے محفلیں سجا رہے ہیں، گناہ بری پارٹیوں کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ ہم آج اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے کے سبب پیدا کر رہے ہیں، اور ہم آج اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے سبب اسباب پیدا کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو اس رات میں عبادت کرنے کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی لیے آج ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ میں نے قرآن کریم کے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں، اور وہ متقی ہیں، اور یہی لوگوں کے لیے یہی کتاب جو ہدایت ہے، یہی لوگوں کے لیے یہ جو کتاب ہے وہ برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم نے یہ دیکھا ہے نوجوان آج گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ایسے ایسے سچویشن، ایسے ایسے کام، ایسے ایسے ذریعے پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ وہ کرتے چلے جائیں، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو انہیں اس گناہ کی ندامت بھی نہیں ہوتی۔ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو
تو انہیں گناہ کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. وہ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے پر انہیں کوئی ملال نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد وہ اکڑ کر چلتے ہیں. کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں موت بھی آنا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں کھڑے ہونا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ قبر کی منزل سے انہیں گزرنا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئے گے؟ قبر کے اندر اگر وہ سوال کے جواب نہیں دے پائے، وہ سوال کیا جائے گا، ما ربکا ما دینکا من ربکا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے؟ من ربکا، من کون، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر یہ جواب تم نہیں دے پائے تو بروز قیامت قبر کے اندر تم جب فیل ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا وہ قبر ہے جس کے اندر سانپ بھی ہے، جس کے اندر بچھو بھی ہے، جس کے اندر بڑے سے بڑے اژدہا ہے، جس کے اندر ایسے ایسے کیڑے موجود ہیں، ایسے ایسے عذابات موجود ہیں جو کہ تم اپنی صرف آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات، اگر تمہیں اسے دکھایا جائے گا دنیا کے اندر تو اسے دیکھنے کے بعد تم دنیا میں کبھی ہنسو گے نہیں، تم دنیا میں کبھی بولو گے نہیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو گے اور گناہوں چھوڑ دو گے، کیونکہ لیے وہ ایسی منزل ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قبر کی پہلی رات کے بارے میں اگر کسی مومن کو پتہ چل جائے تو وہ جنگلوں کی طرف بھاگنے لگ جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، اس طریقے کا حال اس کا ہونے لگے گا. وہ قبر ایسا گڑھا ہے جس کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. قبر کے اندر ڈالنے کے بعد اوپر سے اور سل پیک کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے پیک کر دیا جاتا ہے. جو اجالے کے چھوٹے چھوٹے دھروکے تھے وہ بھی بجھا دیے جاتے ہیں، اور قبر کے اندر اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کے بچے، اس کے سارے گھر والے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پیاروں میرے پاس رک جاؤ، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، مگر کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا. حالانکہ وہ چلاتا ہے، کسی کے کان پر اس کی آواز نہیں آتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج ہمیں یہی بات سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے ان راتوں میں جو بھی گناہ کیے تھے آج جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیا تھا، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی تھی، اے اللہ ہم گناہوں کے اندر پڑے تھے، آج تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. آج موقع ہے گناہ سے توبہ کرنے کا، آج توبہ کر لیجئے، کل موقع نہیں ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو نائٹ ہے اسے 31st نائٹ کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایسے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے گناہ اس رات کیے جاتے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس رات سے جو گناہ کر رہے ہیں ان تک کی یہ بات پہنچائیے. آج سوشل میڈیا پر کوئی ننگا گھومتا ہے، ننگا ویڈیوز بناتے ہیں، ننگی گندی ویڈیو بناتے ہیں، اسے اس طریقے سے وائرل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے فاسٹ اسے آگے بڑھایا جاتا ہے. ایک فرینڈ سے دوسرے فرینڈ سے تیسرے فرینڈ تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے. مگر کوئی عالم دین اگر بیان کرتا ہے، کوئی دینی بات بتاتا ہے، اس کی بات کو کوئی آگے بڑھانے والا موجود نہیں ہے. ارے ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری قوم ان گندے آوارہ جو کہ گندی
موویز بناتے ہیں, جو گندی فلمز بناتے ہیں, جو گندی ویڈیوز بناتے ہیں, جس کے اندر وہ برہنہ نظر آتے ہیں, کھلے نظر آتے ہیں, اس ویڈیو کو آج لائک کیا جاتا ہے, ان ویڈیو کو سبسکرائب کیا جاتا ہے. اگر کوئی عالم دین باعمل عالم دین بیان کرتا ہے, اس کی ویڈیو کو نہ شیئر کیا جاتا ہے, نہ لائک کیا جاتا ہے. ارے ہماری قوم کا حال یہ ہے, اسے واچ کرنے کی فرصت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر گندے گندے کمنٹ پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, سوشل میڈیا پر گناہ کے مناظر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, بدکاریاں کرنے کے لیے ٹائم ہے, بے حیائیاں کرنے کے لیے ٹائم ہے, مگر کسی عالم دین کی تقریر کو کھول کر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر ہماری قوم کہاں سے سدھرے گی؟ ہماری قوم آج گناہوں کے اندر مبتلا ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ آج مسلمان اپنے عالموں سے دور نظر آ رہے ہیں, اور عالموں سے اتنے دور ہے کہ عالم کے پاس بیٹھنے کی زحمت ہمارے ادھر کے لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عالم سے کس طریقے سے بیٹھ کر بات کریں. آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ عالموں کا ادب ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم عالموں کا ادب کیسے کریں گے, ہم عالموں سے کس طریقے سے بات کریں گے, ہم عالموں سے کس طریقے سے بولیں گے, ہم عالموں کو کس طریقے سے ان سے کے سامنے کھڑے ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک عالم سے آپ نے کبھی یہ بات پوچھی کہ بھائی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ حضرت مجھے نہیں پتا, مجھے بتا دیجئے. نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ مجھے نہیں پتا, مجھے بتا دیجئے. یہ وقت کبھی آپ نے اپنے ذاتی وقت نکال کر عالم سے یہ پوچھا ہو تو مجھے بتائیے. آج ہماری قوم کے پاس واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر کمنٹس پاس کرنے کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا پر بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا ٹائم ہے, مگر کسی عالم سے کوئی سوال کر کے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کا ٹائم نہیں ہے. آج بچے کو پیدا ہوتے سے مغربی تہذیب کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سنت لباس نہیں پہنایا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتایا ہوا لباس ہے وہ اسے بچپن میں پہلے دن نہیں پہنایا جاتا, بلکہ اسے ٹی شرٹ اور پینٹ پہنایا جاتا ہے, ٹی شرٹ اور پینٹ پہنائی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہمارا سنت لباس ہے؟ نہیں نہیں, یہ ہمارا سنت لباس نہیں ہے, بلکہ ہمارا سنت لباس تو کرتا پیجامہ ہے, ہمارا سنت لباس تو جبہ ہے, ہمارا سنت لباس تو آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لباس ہے, وہی لباس ہمیں پہن کر اپنی زندگی بتانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کی زندگی پر ہمیں اپنے بچوں کو جو لباس پہنانا ہے وہ سنت لباس پہنانا ہے. بچپن میں پیدا ہوتے سے بچے کو وہ لباس پہناؤ جو آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو مرد بنایا ہے, مگر مرد رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اسے مرد بنایا ہے. اور وہ مرد جو ہے وہ کانوں میں بالی پہن کر لمبی لمبی جو ہے بال کر کے اور ہاتھوں میں 5 انگوٹھی پہن کر, ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر, گلے میں ہار اور چینے پہن کر وہ عورت بننے کے لیے تیار ہے, وہ عورت بننا چاہتا ہے. اور جو مسلمان آج ہمارے قوم کے بچے نوجوان یہ لوگ نبی کے جو سنت طریقہ ہے یعنی ٹوپی اپنے سر پر پہن کر اور داڑھی مبارک رکھ کر اور مونچھ پشت کر اور اپنے آنکھ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا لباس سنت لباس پہن کر مرد رہنے میں شرم کر رہا ہے, مرد بن کر زندگی بتانے میں شرم کر رہا ہے. ارے آج لین شے ہو کر نہ مرد بننے کا عادت بن گئی ہے لوگوں کی, لین شے کرتے ہیں اور نہ مرد بن جاتے ہیں. اور ایسے
जुमा के दिन आते हैं नमाज के लिए, पूरी दाढ़ी क्लीन कर लेते हैं और नमाज के लिए आते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने अपनी शक्ल गैरों की तरह कर ली है। आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे थे। जाते जाते आकाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते जाते रुक गए और रुक कर बड़ी आप वापिस आ गए। और आप जब वापिस आ रहे थे तो सहाबा देखते हैं, सहाबियात देखती हैं कि आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चेहरे पर जो है गुस्से के आसार नजर आ रहे हैं, नाराजगी के आसार नजर आ रहे हैं। तो लोगों की तो हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लिए दुनिया का कोई गुस्सा हो तो बात और है, दोनों कायनात का जिसके हाथों में कुंजिया है, जो कि अल्लाह ने जिसे दोनों जहान का मालिक व मुख्तार बनाया है, वो आका जब गुस्से में आते थे, जब आका नामदार गुस्से में आते थे तो वक्त का उमर फारूक आजम 72 लाख मुरब्बा मिल पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को घुटने में आना पड़ता और आका नामदार की बारगाह में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और घुटने पर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या सबब है, आप इतना गुस्से में क्यों, आप इतने जलाल में क्यों? तो आका नामदार मदनी ताजदार फरमाते हैं कि ऐ उमर, मैं जब रास्ते से जा रहा था तो कुछ यहूदी आ रहे थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, उसके वजह से उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मुंह फेर लिया और मैं वापिस अपने घर आ गया, अपने हुजरे में आ गया। ये सुनना था। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं, आका आप बेदाढ़ी के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। तो आका ने अर्ज करते हैं, तो आका फरमाते हैं कि हाँ, मुझे बेदाढ़ी के चेहरे को देखना पसंद नहीं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं। याद करो, कब्र में ना तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ आएगी, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आएंगे, ना तुम्हारी अहलिया तुम्हारे साथ आएगी, कोई भी दुनिया का दोस्त तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ना तुम्हारा माल तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारा घर तुम्हारे साथ आएगा, कोई भी तुम्हारे कब्र में काम नहीं आएगा। आएगा तो आमिना का लाल कब्र में आएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में आना है और जियारत कराई जाएगी। और जब तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, और याद करो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुंह फेर लिया तो तुम्हारा क्या बनेगा? अरे दुनिया ही में नहीं बल्कि कब्र में भी आका की जात ही काम आएगी। और महशर के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, बेटा बाप से दूर भाग रहा होगा, बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे, सब या रब्बी नफ्सी 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 कहते हुए भाग रहे होंगे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत आदम के पास लोग भागते भागते जाएंगे, या आदम अलैहिस्सलाम हमारी आज हम पर रहम फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ कर लीजिए, हमारी मगफिरत के लिए दुआ कर लीजिए, हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर लीजिए। तो आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, जाओ किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी कहते हुए नजर आएंगे, भागते भागते शीश से, फिर इदरीस से, फिर यहया से, फिर शुएब से, होते होते हजरत मूसा हजरत ईसा तक सब भागते हुए 1,24,000 पैगंबर के दरों से भागते हुए लोग भागते हुए हजरत ईसा के पास आएंगे और हजरत ईसा से बड़ी आस कर रहे होंगे। तो हजरत ईसा भी कहेंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी,
اور پھر کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ کہیں گے اب کون بچا ہے اس محشر میں جو ہمارے کام آئے گا، جو آج ہمیں بچائے گا؟ تو ایک شخص، کچھ لوگ کہیں گے چلو چلو وہ ایک بچا ہے نبی جو کہ اللہ کا بھی پیارا ہے، ارے جس کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اس پیغمبر کے لیے، اس پیغمبر کی بارگاہ میں چلو۔ تو سارے محشر کے لوگ دوڑتے دوڑتے نبی اکرم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہوگے اور سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یا ربی امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا ربی حبلی امتی 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 کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر سارے کے سارے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے اور کہیں گے، تو آقا کہیں گے آج میں تمہارے لیے ہوں، آج میں تمہاری بخشش کے لیے ہوں۔ تو یہ بھی دھیان میں رکھے کہ قبر میں بھی آقا کی ذات کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی آقا کی ذات کام آنے والی ہے، ارے حشر کے میدان میں آقا کی ذات کام آنے والی ہے۔ کیا تمہارا دنیا کا کوئی دوست قبر میں کام آئے گا؟ کیا تمہارا باپ قبر میں کام آئے گا؟ کیا تمہاری ماں قبر میں کام آئے گی؟ ارے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تمہارے گھر والے، تمہارا پیر، اگر پیر بھی ہو تو وہ پیر بھی اس وقت کام نہیں آئیں گے، آئیں گے تو قبر کے اندر صرف اور صرف آمینہ کے لال کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,40,000 کم و بیش پیغمبر، اس میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، سب اذهبوا الى غیری کہتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارے آقا مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر انا لہا ہوگا اور وہی کام آنے والی شخص ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم جو دم بھرتے ہیں کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں نبی سے محبت ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی چاہت ہے، تو اے چاہنے والوں نبی کے، اے نبی سے محبت کرنے والوں، آؤ 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 آج سچا عہد کر لیتے ہیں، آج سچی بات کر لیتے ہیں اور آج سچی توبہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ آج سے ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے آقا کا دامن پکڑا ہے، بلکہ آج صحیح طریقے سے ہم آقا کا دامن پکڑیں گے اور آج کے بعد نہ ہماری نمازیں چھوٹے گی، نہ ہم کبھی داڑھی منائیں گے اور نہ ہی ہم کبھی اپنے جسم پر سنت لباس کے علاوہ کوئی لباس پہنیں گے اور اپنے آپ کو زندگی بھر نبی کے بارگاہ میں بیچ دیں گے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں گرا دیں گے۔ اور ہمیں پتا ہے جو اس بارگاہ میں گرتا ہے وہ در بدر گرنے سے بچ جاتا ہے اور جو اس بارگاہ میں نہیں گرتا وہ در بدر گرتا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ رات ہے، 31st نائٹ ہے، جس میں گناہوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچاؤ اور اس ویڈیو سے ذریعے سے آج یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بات ہم نے ٹھانی ہے۔ تو آج ان ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ قبر کے اندر یہ 31st نائٹ کام نہیں آئے گی، یہ عیاشیہ کام نہیں آئے گی، یہ ناچ گانا کام نہیں آئے گا، کوئی قبر کے اندر کام نہیں آئے گا، کوئی آخرت میں کام نہیں آئے گا، آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا۔ اور نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم سے نبی سے سچی محبت ہوتی تو تمہارے چہروں پر داڑھی نظر آتی، نبی سے سچی محبت ہوتی تو تمہارے سروں پر ٹوپی نظر آتی، نبی سے سچی محبت ہوتی تو گناہوں سے بچتے نظر آتے، نبی سے سچی محبت ہوتی تو عیاشیاں نہیں کرتے، بلکہ آج کی رات جو گناہوں میں تم بتا رہے ہو، اگر تم سچے عاشق رسول ہوتے تو مسجدوں میں نظر آتے، تم سچے عاشق رسول ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں نظر آتے، اور اگر سچے عاشق رسول ہوتے تو تم اپنی رات کو گناہوں سے ہٹا کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی عشق مصطفیٰ ہے اور تم اگر سچے عاشق رسول ہو
तो आज की रात नाच गाने के बजाय, आज की रात दारू की बोतलें उतारने के बजाय, आज की रात गुनाहों के अंदर बिताने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मस्जिदों में आ जाओ। और आज जो हमारा ये प्रोग्राम है कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, जिक्रुल्लाह करने के लिए जो हमने ये रात रखी है, इसके अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चलने के लिए आज हम यहाँ बैठेंगे और रात भर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिक्र अस्कार करेंगे। और जो रात में लोग आज गुनाह कर रहे हैं, उन गुनाहों को करने वालों के खिलाफ ये काम करेंगे, उनकी जिद बन जाएंगे और आज अल्लाह को राजी करेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिदायत अता फरमा कि वो उन गुनाहों को छोड़कर तेरी बारगाह में आ जाए। और आज जो ये हाल नजर आ रहा है, ये हाल से बचो और इस तरीके से गुनाहों से बचो। ये 31st नाइट हमारा तरीका नहीं, ये हमारा कोई अमल नहीं, इसके खिलाफ हमें बात करनी है। और 31st नाइट ये हमारा तरीका नहीं और ना ही हिंदुस्तानियों का तरीका है, और ये कोई हिंदुस्तानियों का अमल नहीं, ये विदेशियों का अमल है। और जिनका अमल है उनके पास रहे, अपने देश में मत लाओ, अपने देश की चीजों को अपनाओ, अपने देश की चीजों को समझो, गुनाहों से बचो और अपने देश की बातों को समझो। ना ये किसी हिंदू का तरीका है, ना ये किसी मुसलमान का तरीका है, ये जिनका तरीका है उनसे जाकर उन्हें छोड़ दो उनके हाल पर। ये हिंदुओं का भी तरीका नहीं है, मुसलमानों का भी तरीका नहीं है, हिंदुस्तानियों का भी तरीका नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है खुशी मनाने का, तो अपने घर में बच्चों को अच्छी सी बिरयानी ला के खिला दो, अपने घर में अच्छे से बैठकर खा लो, पी लो और खुशियां मनाओ। और खुशी मनाने के और भी तरीके हमारे पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमदो सना करो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ो और कुरान पढ़ो, जिक्र खुदा करो। या हर साल इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये महफिल का आगाज किया जाएगा। इस रात हम लोग बैठकर रात में उस वक्त जिस वक्त लोग गुनाह करते हैं, उस वक्त हम लोग अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के काम करेंगे। इस रात शैतान तुम्हें वर्गलाता है, परेशान करता है, गुनाहों के अंदर डूबने के लिए कहता है। मेरे भाइयों, इन गुनाहों से बचने के लिए अपने भाइयों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने अहलो अयाल के को गुनाहों से बचाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है आपको। आप लोग अल्लाह के फरमान पर अमल करो और कुरान पर अमल करो। गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। और आज जो हम लोग ने ठाना है कि हम जिक्र खुदा करेंगे, नाते पाक पढ़ेंगे और हम लोग जो है जिक्र खुदा ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो इस वक्त हम ज्यादा बोलने से बेहतर यही है कि हम आज नमाज पढ़कर, सुन्नत नमाज पढ़कर, नफल नमाज पढ़ने, सुन्नत अमल करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद नफल इबादतें करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुआ भी करेंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यही आखिरी बात मैं कहते हुए जाना चाहता हूँ कि आज के वक्त में आवारा गंदी औरतों को लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। आज के वक्त में गुनाह भरे चैनलों को सब्सक्राइब किया जाता है। आज के वक्त में आवारा गंदे फाहिशा औरतों को लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। मगर आलिम दीन बयान करता है, इतनी मेहनत से वो अपनी जिंदगी में कामयाब होता है और उसके बाद भी उसे न लाइक किया जाता है, न सब्सक्राइब किया जाता है और ना ही उसकी बातों को किसी तक पहुंचाया जाता है और उसे वहीं दबा कर रख दिया जाता है। क्योंकि लिए आलिम अगर आगे बढ़ेगा तो जमाने से अंधेरा दूर हो जाएगा, गुनाहों से लोगों को बचाया जाएगा। और आप लोग आलिमों की मदद नहीं करोगे, अल्लाह का बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करोगे, क्योंकि लिए आपको अल्लाह आलिमों की मदद नहीं करनी बल्कि आपको शैतान की मदद करनी है। अपने हाथों को रोक कर, अपने हाथों को, अपने वीडियोस को
वायरल करने से अच्छा ये समझते हो आप लोग कि अगर हम इन आलिमों की वीडियो को वायरल करेंगे तो शैतान का काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमारी चैनल को लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और हमारी वीडियोस को वॉच भी नहीं करते और ना ही देखते, क्योंकि अगर हमारी वीडियोस को आप देखोगे तो शैतान आपसे नाराज हो जाएगा और अगर हमारी वीडियोस को देखेंगे तो अल्लाह हमारे आपसे खुश हो जाएगा। तो आपको जिससे राजी करना है आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और जिससे नाराज करना है उसके चैनल को नहीं करो, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे, हमारी वीडियोस को अगर आप वायरल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के कानों तक इन गुनाहों से बचने की तौफीक जाएगी, जो ये बात समझेंगे वो लोग गुनाहों से बचेंगे। और अगर आप इसे वायरल नहीं करोगे, आप इसे शेयर नहीं करोगे और लोग गुनाह से नहीं बचेंगे तो वो लोग शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उसके गुनाहों में पड़े रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हमारी वीडियोस को वायरल करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को सही रास्ता दिखाने के जो जरिए है वो हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सोशल मीडिया का अल्लाह ताला हमको सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आलिम दीन हाफिज कुरान पैदा फरमाए। जो हजरात को औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को फरमाबरदार बनाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ हाजिर है मौला, जो जिस तमन्नाएं लिए हाजिर है मौला, सबकी तमन्नाएं पूरी अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे बोलने में कहने में जो भी गलतियां हुई से माफ अता फरमाए और जो भी कमी हुई अल्लाह उसे पूरा अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि और इसी बात पर मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु